احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے، بڑا گہرا جملہ ہے، ڈوب کے مر جاؤ سارے اس کے اندر۔ کہتا جی ٹائم قیامت تک ہے، اور مرزا قیامت آ گئی ہے۔ او بھائی تم خود ہی اتنی بڑی بونگیاں مارتے ہو، تم نے ایک جملے کے اندر اس کی نبوت کے دعوے کی نفی بھی کی، پھر اس کے نبوت کا دعویٰ ثابت بھی کیا۔ کوئی سوال ہو آپ میری فلاں ویڈیو دیکھ لیں، میں نے بڑا تفصیلی جواب دیا ہے، دوبارہ جواب دیتے ہوئے موت آتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو علماء کرام پر یہ شکوہ ہے کہ علماء ان پر قادیانی نواز ہونے کا بلیم لگاتے ہیں کہ مرزا جو ہے وہ قادیانیوں کی سائیڈ مارتا ہے، قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بالدلائل مرزا کی ہی جوتی اور مرزا ہی کی بوتھی کے ذریعے ہم آپ کو یہ سب کچھ ثابت کریں گے۔ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ اب آپ سنیں کہ مرزا صاحب کس انداز سے قادیانیوں کی سپورٹ کرتے ہیں، قادیانی نواز بنتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو۔ اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں۔ اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا۔ دیکھیں مرزا سے یہاں پر سوال ہوا ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر قادیانی نے خطا کھائی ہے اور اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں اس کا بالکل واضح جواب یہ بنتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ کافر اور مرتد ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ اس کی درجنوں اس کی اپنی کتابوں سے بالکل اظہر من الشمس ثابت ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت ہے، کافر و مرتد ہے۔ لیکن چونکہ مرزا صاحب کو جلیبی کی طرح سیدھی بات کرنے کی عادت ہے، تو انہوں نے سیدھا سا یہ جواب دیا کہ دیکھیں غلام احمد قادیانی کے حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے۔ آپ الفاظوں پہ غور کیجئے گا، بھی لگا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا بھی یہ موقف ہے جو غامدی کا موقف ہے، اور غامدی اور میرا موقف یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے اس نے ایک کمزور پہلو قادیانیوں کے حوالے سے اپنا ظاہر کیا، لیکن یہ مرزا جو ہے اپنی ہی باتوں کا رد اپنی ہی ویڈیوز میں کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس نے کہا کہ اس نے صحیح سند سے دعویٰ ثابت نہیں، یہاں اشارے کیے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کے نزدیک نبوت کی طرف اشارہ کرنا، کوئی شخص یہ اشارہ کرے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، کیا آپ کے نزدیک یہ دعویٰ نبوت نہیں کہلائے گا؟ کیا اس کی وجہ سے وہ شخص کافر مرتد نہیں ہوگا، مدعی نبوت نہیں کہلائے گا؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ اس نے امام مہدی ہونے کا، مجدد ہونے کا اور مسیح موعود ہونے کا یعنی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو مجھے بتاؤ مرزا عیسیٰ علیہ السلام کیا نبی نہیں تھے، کیا رسول نہیں تھے؟ تو جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہے گا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں جس کو اس وقت اٹھا لیا گیا تھا، اب قادیان میں عیسیٰ آ گیا ہوں، میرا نزول ہو چکا ہے، تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں، فقط عیسیٰ ہوں، نام میرا عیسیٰ ہے؟ اگر یہ بات ہے تو عیسیٰ نام کے تو کئی اور بھی لوگ ہیں، تو کیا وہ سارے کے سارے کافر و مرتد ہو جائیں گے؟ ان کے ساتھ متعلقین کافر و مرتد ہو جائیں گے؟ یا ایسا شخص کافر و مرتد ہوگا کہ جو اپنے آپ کو وہ عیسیٰ کہہ رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نبی اور رسول کہہ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس نے تو نبوت کا دعویٰ تم خود ہی اب مان رہے ہو آگے کہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب ہم آپ کو غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے ہی دکھا دیتے ہیں کہ اس نے صراحتاً نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 207 ہے، اور اس میں ایک رسالہ ہے ایک غلطی کا ازالہ، یہ الگ سے بھی چھپا ہوا ہے، اس کا صفحہ نمبر 4 ہے، اور انوار العلوم جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 582،
اس کے اندر کیا لکھتا ہے؟ پھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ روحانی خزائن ہی جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 502 پر کیا لکھتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا بروز مجھے قرار دیا ہے۔ سوال میں اس سے بروزی کے حوالے سے ہی سوال ہوا تھا، تو اس پہ واضح طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت کا بروز، یعنی بروزی نبی ہوں، میں ان کا بروز ہوں۔ اب اگلا حوالہ سنیں، وہی رسالہ ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 12 پر لکھتا ہے، اور روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 216 پر اور انوار العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 579 پر کیا لکھتا ہے؟ مجھے بروزی صورت میں نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا، پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اپنے آپ کو نبی، رسول، محمد اور کیا سے کیا قرار دیے جا رہا ہے، اور یہ سب چیزیں انجینئر محمد علی مرزا کو نظر نہیں آئی، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو اس نے تو ایسا کوئی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، اور جوید احمد غامدی کا حوالہ دے رہا ہے، الیاذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو مرزا صاحب یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور چاہے وہ لاہوری گروپ ہو یا ربوہ قادیانی گروپ ہو، باہر صورت ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، یہ بالکل آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا کہ آئین کے اندر ان کو سب کو یہ کافر قرار دیا گیا ہے، اور مرزا صاحب اس آئین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس مرزا جونیئر سے، مرزا سینئر کے حوالے سے مشورہ کر لیتے۔ میں ایف آئی اے کے ادارے سے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے استدعا کروں گا کہ وہ مرزا صاحب پر توجہ دیں کہ وہ آئین کی کس کس چیز پر زد ڈال رہے ہیں اور ان کو لگام ڈالیں۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ یہاں دیکھیں مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس حد تک کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا، ان کو کافر قرار دینا ہماری مجبوری بن گئی، اور مجبوری کس وجہ سے بنی؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں کافر قرار دے دیا۔ تو مطلب اس سے کیا نکلتا ہے کہ اگر وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے، ختم نبوت کا انکار کرتے، تب بھی کوئی فرق نہیں آنا تھا، کچھ مسئلہ نہیں ہونا تھا، ہم نے ان پر کفر کا حکم نہیں لگانا تھا۔ بس قادیانیوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کافر کہہ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر کفر کا حکم لاگو ہو رہا ہے۔ اگر وہ یہ جسارت نہ کرتے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک بالکل پکے ٹھکے مسلمان ہوتے۔ اب آپ مزید آگے سن لیں ان کو اپنا ایمان کتنا عزیز ہے اور صحابہ کے ایمان کے حوالے سے حضرت کا کیا موقف ہے، اب وہ سنیں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا کہتا ہے کہ اگر آپ صحابہ کو کافر کہہ دیں تو ہم آپ کو پھر بھی کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے تو صحابہ کو کافر کہا ہے نا، صحابہ کو کافر کہنا کون سی بڑی بات ہے؟ معاذ اللہ، یہ جس طرح خود اتنی لمبی زبان صحابہ اکرام کے بارے میں نکالتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کن کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے اور کن نفوس قدسیہ پر حملے کر رہا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں دیکھیں یہ اپنے صحابہ کرام سے افضل ہونے کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے کہ میں صحابہ سے افضل کیوں ہوں، کہ مجھے کوئی کافر کہے تو کافر ہے، ان کو کافر کہے تو کافر نہیں بلکہ مومن ہے۔ وہ وجہ سنیں۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔
اور انجینئر مرزا صاحب نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے تو لہٰذا سب سے بڑی فضیلت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس ہے. صحابیت تو کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں, تو صحابیت کے اوپر آپ کفر کے فتوے لگائیں, صحابہ پر آپ تان و تشنیع کریں, ان کے گردنوں پر تلواریں رکھیں, ان کے بارے میں زبان تراز کریں, ان کے بارے میں جو کچھ کہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ نہ کافر ہوں گے, نہ مرتد ہوں گے, نہ آپ فاسق قرار پائیں گے, نہ آپ کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے. ہاں, مرزا صاحب کو آپ کافر کہیں گے یا مرزا صاحب کو آپ برا بھلا کہیں گے, آپ مجرم بھی ہیں, کافر بھی ہیں, مرتد بھی ہیں. اور لوگوں, یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے اور یہ تمہیں کس طرف لے کر چل رہا ہے؟ اب آگے سنیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے, لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ اگر وہ ہمیں کافر نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کو وہ نبی مان رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے. کیونکہ اگر میں ایک نبی کو نبی نہ مان کر بھی مسلمان ہوں تو اس کا مطلب ہے جس کو آپ نبی مان رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے, کیونکہ نبی کو نہ مان کر مسلمان تو نہیں رہتا, بندہ کافر ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے قادیانی ہمیں کبھی بھی مسلمان نہیں کہیں گے. یہاں دیکھیں, مرزا ایک اپنا قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے, لیکن انہوں نے ہمیں کبھی بھی مسلمان نہیں کہنا, یعنی انہوں نے ہمیں کافر کہنا نہیں چھوڑنا. مرزا اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں. مرزا, میں تم سے صرف اتنا معصومانہ سا سوال کر رہا ہوں, کیا تمہیں کوئی قادیانی آ کر یہ کہے کہ میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں تو کیا اس کی یہ اپنے ارتداد سے, اپنے کفر سے اور ختم نبوت پہ ڈاکے سے توبہ کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ ٹائم قیامت تک ہے. مرزا, اس کا جواب دینا, اس کا جواب تو قیامت تک نہیں دے سکے گا کہ تجھے مسلمان کہنا کیا ان کی توبہ ہے. ہرگز نہیں. وہ تجھے مسلمان کہیں یا نہ کہیں, باہر صورت ان کی اس طرح توبہ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس گناہ کو, اس کفر کو, اس ارتداد کو مینشن کر کے اس سے توبہ نہ کریں کہ ہم نے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے, ہم نے جو ختم نبوت کے حوالے سے بری بات کی ہے, ہم اس سے رجوع کرتے ہیں, ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. جب تک یہ الفاظ نہیں کہیں گے تب تک ان کی خلاصی نہیں ہو سکے گی. اب اگلی بات سنیں کیا کہتا ہے. تو چونکہ وہ نہیں کہیں گے, پہل انہوں نے کی ہمیں کافر کہنے کی, کیونکہ یہ تو فرقہ بعد میں ہے نا, ہم تو شروع سے ایگزسٹ کر رہے تھے, سنی ہو یا شیعہ ہو. اب دیکھیں جی, کہتا ہے وہ ہمیں مسلمان کبھی نہیں کہیں گے. یہ بات آپ نے 2 دفعہ سن لی. اب آگے ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, یہ بھی ہم ثابت کر دیتے ہیں. لیکن اس کی بات پر آپ غور کریں کہ پہل انہوں نے کی کافر کہنے کی, یعنی اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو ہماری طرف سے ان کے اوپر فتویٰ نہیں جانا تھا. وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے, وہ ختم نبوت کے بارے میں جو مرضی کہتے, جس مرضی کو نبی بنائے بیٹھتے. ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا تھا, لیکن انہوں نے ہمیں کفر کا پتھر مارا تو ہم نے بھی ان کو جواب دینے کے لیے ان کو جواباً کافر قرار دیا. مطلب یہ ہوا کہ قادیانیوں کا کافر و مرتد ہونا یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ مرزا صاحب کو کافر کہنے کی وجہ سے ہے. کتنی مت اس کی خراب ہے. اب آگے سنیں یہ کیا کیا باتیں کرتا ہے. اس میں نے قادیانیوں کو یہ کہا تھا, جب میرے پاس کچھ قادیانی آئے, میں نے کہا یار دیکھو اب یہ جو تماشا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کافر کہہ کے باہر نکال دیا, تو تم لوگ بھی تو کافر کہہ رہے ہو نا ساروں کو. کہنے لگے نہیں علی بھائی, ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے. کہا واہ, یہ بات اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آؤ نا تو ٹھیک ہے, ہم بھی آپ سے کفر کا فتویٰ اٹھا لیں گے. ٹائم قیامت تک جے, ہاں ٹائم قیامت تک جے. یہ دیکھیں جی, میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ مرزا کی اگر بیانات کو سنا جائے تو یہ اپنے بیانات میں اپنی ہی دم پر خود پاؤں رکھتا ہے, اپنے آپ کو خود ہی لات مارتا ہے. ہمیں اس کا گلہ یہ بالکل نہ کرے کہ مفتی صاحب جو ہے نا بڑے سخت الفاظ کہہ جاتے ہیں, او بھائی تم خود ہی اتنی بڑی بونگیاں مارتے ہو, تم نے ایک جملے کے اندر اس کی نبوت کے دعوے کی نفی بھی کی, پھر اس کے نبوت کا دعویٰ ثابت بھی کیا, اور اب یہاں پر دیکھو تم کتنی بڑی واشگاف غلطی کر رہے ہو. پہلے اس نے کہا کہ یہ ہمیں مسلمان کہہ سکتے ہی نہیں ہیں, زمین اوپر ہو جائے گی, آسمان نیچے ہو جائے گا, زمین پھٹ جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہ ہمیں مسلمان نہیں کہہ سکتے. ثابت تو یہی ہوتا ہے نا. اب اپنی اس ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے جی قادیانی میرے پاس آئے تو کہتا ہے کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں علی بھائی ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو اس کو وہاں پہ سوٹا نہیں ہوا, اس نے کہا کہ نہ, آپ اپنے مربی سے لکھوا کر لے کر آئیں. اب آپ دیکھیے گا مرزا کے اصول دیکھیے گا, اپنے لیے کیا ہیں, دوسروں کے لیے کیا ہیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, یہ والی بات ہے اس کی کہ
अपना मौकिफ जब बयान कर रहा था तो कहता है जी जवेद अहमद गामदी साहब का मौकिफ आप देखें यूट्यूब पे, उनके जो है ना वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां ये नहीं कहता कि मैं आपको जवेद अहमद गामदी साहब का मौकिफ ना लिखवा के ला के दूंगा, वो जिधर भी बैठा है ना मैं जाऊंगा उसके पास, उसको कहूंगा जवेद अहमद गामदी साहब अपना मौकिफ लिख कर दें, चूंकि आपकी वीडियोस हमारे लिए हुज्जत नहीं है, वो आपकी हैं या नहीं है ये हमें क्या पता, आप हमें लिख कर दें। वहां इसने ये बात नहीं की। और अपनी भी बात जब आती है कहता है फलां मेरी वीडियो देख लें, कोई सवाल हो आप मेरी फलां वीडियो देख लें, मैंने बड़ा तफसीली जवाब दिया हुआ है, दोबारा जवाब देते हुए मौत आती है। तो भाई तुम भी अपना हर दफा लिख कर दिखाया करो कि ये देखो मेरा लिखा हुआ मौकिफ है, मैं वीडियो बना नहीं सकता। और जब दूसरों की बात आती है कहता लिखवा के ले आओ। और भाई अगर वीडियो आ जाए तो आज के दौर में लिखने से ज्यादा वीडियो पर लोग भरोसा करते हैं कि वीडियो में बंदे को उसकी शक्ल नजर आ रही होती है, उसकी वजाहत नजर आ रही होती है, सारी शख्सियत नजर आ रही होती है, जो बोल रहा होता है वो समझ में आ रहा होता है। तो लिखाई के अंदर तो 100 मसाइल निकल आते हैं, तहरीर से ज्यादा लोग वीडियो पर एतमाद करते हैं, हम आपको वो दे देते हैं। लेकिन यहां पर देखें कहता जी टाइम क़यामत तक है और मिर्जा क़यामत आ गई है। इसलिए जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहे या कलमा पढ़ ले उसको गैर मुस्लिम कहने का किसी को कोई हक नहीं है, ना जमात अहमदिया को है ना किसी और जमात को है। इसलिए हम आपके इकरार के खिलाफ कभी फतवा कोई ना देते हैं, ना आज तक कभी दिया है। हम कहते हैं आप मुसलमान हैं। ये देखें जी, ये कादियानी और रबवा ग्रुप का खलीफा है ताहिर अहमद, ये बयान दे रहा है 1986 पर। ये वीडियो के अंदर मेंशन भी है 1986 लिखा हुआ है। उस वक्त का बयान है कि जब मिर्जा नाबालिग था, इसने कोई बयान रिकॉर्ड अभी नहीं करवाया था कि जी मेरा मौकिफ क्या है, मुझे ये काफिर कहें ना कहें, कुछ भी नहीं कहा। उस वक्त का ये बयान दे रहे हैं और ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। और आप दूसरा बयान सुने। जमात अहमदिया अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर कलमा गो को मुसलमान समझती है। इस शख्स के मुसलमान होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हो, और यही हदीस से साबित है। ताहिर अहमद के बाद अब ये खलीफा है मिर्जा मसरूर। तो ये भी क्या बयान दे रहा है कि हम किसी भी मुसलमान को काफिर नहीं कहते, किसी भी शख्स के मुसलमान होने के लिए ये काफी है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हो। मिर्जा साहब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ते हैं या कुछ और? अगर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ते हैं तो मिर्जा मसरूर भी कह रहा है कि हम आपको काफिर नहीं कहते, हदीस भी यही कहती है। तो ये देख लो मिर्जा, उन्होंने वीडियो बयान दे दिया, लेकिन अगर तुम्हारी चाह नहीं उतर रही तो हम तुम्हें लिखा हुआ भी दिखा देते हैं। ये देखें जी, कादियानियों का ये एक रिसाला है, ये 2008 में ये शाया हुआ, स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि 15 रोजा पैगाम सुलह, लाहौर से ये छपा है। इसमें लिखा है कि अहमदिया अंजुमन लाहौर की खुसूसियात। नंबर 1 कि आ हजरत के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना नया ना पुराना। ये इनका जाल है और जिस अंदाज से ये फंसाते हैं। लेकिन इनके 2 ग्रुप हैं, एक कादियानी रबवा ग्रुप है और दूसरा लाहौरी ग्रुप है। कादियानी रबवा ग्रुप वो इस काने को जो है वो नबी मानते हैं, जबकि लाहौरी ग्रुप जो है वो इसको कहता है ये नबी नहीं है बल्कि ये मुजतहिद है, ये मुजद्दिद है, या जो भी उसके बारे में ये बड़े बड़े दावे करते हैं। तो दोनों ही काफिर और मुर्तद है, आइन की रूह से भी शरीयत की रूह से भी। क्योंकि काने दज्जाल को, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जो शख्स नबी नहीं भी मानता, फकत उसको मुसलमान ही मानता है, उसको कहते हैं जी ये बहुत बड़ा गुनहगार मुसलमान था। ये भी जो कहेगा वो शख्स भी काफिरो मुर्तद हो जाएगा। ये दूसरी अब खुसूसियत जो है वो ये देखें, लिख रहे हैं कोई कलमा गो काफिर नहीं। मिर्जा ये उन्होंने लिख दिया है, अब लो संभालो। और इनकी एक किताब है रद्द तकफीर अहले किबला, यानी अहले किबला की तकफीर के रद में इन्होंने ये पूरी किताब लिखी है कि हम अहले किबला में से किसी की भी तकफीर नहीं करते। ये देखो कितना उमूम है कि जो भी काबतुल्लाह की तरफ मुंह करता है हम उसको काफिर नहीं कहते। तो मिर्जा ये तुम्हें मुसलमान लिख भी रहे हैं, ये तुम्हें मुसलमान कह भी रहे हैं। अब ये वाकया हो चुका है, ये मामला हो चुका है। तुम्हारे 2 कजियों में से एक कजिया ये था कि जी अगर ये हमें काफिर कह
کہنا چھوڑ دیں تو دوسرا قضیہ لازم آئے گا کہ ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. تو یہ قضیہ جب پورا ہو گیا, یہ جملہ تمہارا پورا ہو گیا, تو اب تمہارا بھی یہ جملہ پورا ہو گیا کہ تم نے بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیا ہے اور تم ان کو اب مسلمان مان رہے ہو. یہ تمہارا ہی گولڈن کوڈ ہے, تمہاری جوتی ہے, تمہاری ہی بوتھی ہے, قبول کر لو. اب یہاں آگے جو ہے, چونکہ مرزا کے دم پہ بہت سخت پاؤں آ چکا ہے, اب یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑے گا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا. وہ جواب بھی سن لیں. تقریباً کوئی آلموسٹ میرا خیال 3 سال پہلے کی بات ہے, مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا. ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا. مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتا چلا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے. آپ نے یہ جملہ بولا ہے؟ میں نے کہا جی بولا تو ہے, لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. کہتے ہیں کس طرح ہے؟ میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیقہ سکھا رہا تھا, تعلیق بالمحال. اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں میں, انہیں پتا ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے. تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے. تو یہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال والی بات کی تھی کہ اگر تم یہ لکھوا کے لے آؤ, اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا. بیٹا نہیں ہے, عبادت نہیں ہے, چونکہ تم لوگ ہمیں مسلمان مان ہی نہیں سکتے. میں نے اب یہ پوری بات حنیف قریشی صاحب کے سامنے, تو خیر اتنی لمبی تو نہیں رکھی, مجھے تو پتا ہے وہ منطق جانتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات کی تھی. ان کا اچھا وہ تو انجینئر صاحب وہ تو ٹھیک ہے. انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی, اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علم الکلام میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر دیکھیں, چونکہ اس کی دم پر پاؤں آ چکا تھا, اب اس نے کسی کا سہارا تو لینا تھا, تو اس نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا سہارا لیا اور کہا کہ وہ بریلویوں کے اندر منطق کے امام ہیں. کیونکہ میں تعریف کر رہا ہوں ماں بدولت انجینئر محمد علی مرزا صاحب, چونکہ یہ میرا اصول ہے کہ جہاں پر میں نے اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے میں رائی کے دانے کو پہاڑ ثابت کر دیتا ہوتا ہوں, اور کسی بھی چھوٹے بندے کو جیسا مرضی بندہ ہو, جو اس کی علمی حیثیت ہو, میں اس کو بہت بڑا علامہ فہامہ بھی ثابت کر دیتا ہوں. لیکن اگر وہی میرا مخالف ہو جائے تو اس کو فقیر, اس کو جھوٹا, اس کو مکار, اس کو چوزا, اس کے بارے میں طرح طرح کے گندے الفاظ استعمال کرنے میں بھی میرا ثانی کوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا, اس کا کانفیڈنس دیکھیں کہ دیکھیں انہوں نے مجھے کہا کہ پھر تو کوئی بات نہیں ہے, مرزا صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اب دوسری ویڈیو دیکھیں, اس کے اندر بھی یہی بلنڈر کر رہا ہے, اور کس انداز سے کر رہا ہے وہ سنیں. 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا, حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا, تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں, اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ چیز ہے. کہتے نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی ہے, غلط بات تو نہیں کی ہے, یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا یہ میری مجبوری تھی بیان کرنا. کہتے نہیں انجینئر صاحب اس مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ نے یہ ساتھ بولا ہوا ہے تو نہیں ہے. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں, تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا, ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھامنیل. یہاں دیکھیں ان 2 ویڈیوز کے اندر مرزا کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو حنیف قریشی صاحب کی کال آئی اور انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اس طرح کے جملے بولے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی بولے ہیں, لیکن اس انداز سے بولے ہیں کہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال قرار دیا ہے. اور پھر آگے سے کہتا ہے کہ جی انہوں نے مجھے کہا ہاں اگر مرزا صاحب آپ نے یہ والا کٹا چھوڑا ہے نا تو یہ بالکل درست ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں, یہ تو علمی بات ہے, آپ نے خالص علمی بات کی ہے. کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کو جھوٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب سے رابطہ کیا گیا اور ان سے اس متعلق سوال کیا گیا, انہوں نے کیا جواب دیا اب وہ سنیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ اگر قادیانی ہم مسلمانوں کو کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے, تو ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے. بعد ازاں جب ان کی گرفت کی گئی تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں نے یہاں تعلیق بالمحال کی ہے, اور میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ چونکہ قادیانی ہمیں مسلمان مانیں گے ہی نہیں تو پھر ہم بھی ان کو مسلمان نہیں مانیں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے میرا نام بھی کسی ویڈیو میں لیا ہے, تو کچھ احباب نے مجھ سے دریافت کی ہے. اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہاں پر مرزا صاحب کے عدم علم کے اوپر یہ دلیل ہے, کیونکہ یہ جو اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے تعلیق بالمحال, تو وہ یہاں پر تعلیق بالمحال بن ہی نہیں سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے بہت سارے ایسے لوگ اور گروپ ہیں اور ان کی بہت ساری کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے. تو تعلیق بالمحال کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کسی ایسے کام پر معلق
کریں کہ جس کا وقوع پذیر ہونا ممکن نہ ہو. یہاں تو نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ وقوع پذیر بھی ہمارے واقعہ ہے یا وقوع پذیر ہو رہا ہے کہ بے شمار ایسے قادیانی ہیں جن کی ویڈیوز اور جن کی تحریریں اس بات پر شاہد ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. لہٰذا یہ تعلیق بالمحال نہیں ہوا. مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ عذر میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے, اور انہوں نے چند سال قبل اس حوالے سے میری بالکل ان سے بات ہوئی تھی, لیکن تعلیق بالمحال یہ انہوں نے کہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تعلیق بالمحال ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے, وہ مجھے اس کی تمام جزیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ تعلیق بالمحال والا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا. اور یہ تعلیق بالمحال ایک تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ یہاں تعلیق بالمحال نہیں ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ مرزا کا یہ کہنا کہ یہ تعلیق بالمحال ہے یہ اس کی جہالت پر دلیل ہے. اور اس بات پر غور کریں کہ تھوڑا سا علم والا بھی یہ بات جانتا ہے کہ یہ تعلیق بالمحال ہو ہی نہیں سکتی. اب لو مرزا جس کو تم نے امام المنطق کہا, حافظہ اللہ کہا, اتنے احترام سے ذکر کیا, اسی کی زبان سے اپنے لیے یہ ہار قبول کرو کہ تمہارے پاس تو تھوڑا سا علم بھی نہیں ہے. اب ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ جو مرزا نے اپنے اس گولڈن کوڈ کو تعلیق بالمحال قرار دیا کہ یہ میں تعلیق بالمحال کے طور پر بات کر رہا تھا, تو یہ محال کیا ہے, تعلیق کسے کہتے ہیں, یہ مرزا ہی کی زبانی آپ سن لیں پھر اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں. عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات فرض کی جائے جو امپاسبل ہے, تو اس سے پھر دوسری بات کو ثابت کر دیا. اس نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ محال ناممکن چیز کو, امپاسبل چیز کو کہتے ہیں. اب اس نے جو قرآن پاک کی مثالیں دی ہیں اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. ایک اس نے یہ مثال دی ہے, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اب اس کے اندر 2 جملے ہیں کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں اس کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. اب یہ 2 جملے ہیں جن میں ایک امپاسبل ہے, ناممکن ہے, محال ہے, اور وہ ہے اللہ کا بیٹا ہونا. تو اللہ کا بیٹا ہو نہیں سکتا, اسی لیے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر بھی نہیں سکتے. اور جو اس نے دوسری آیت پڑھی سورہ آراف آیت نمبر 40 کہ کافر جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے جب سوئی کے ناکے اونٹ داخل ہو جائے. تو سوئی کے ناکے اونٹ داخل ہو سکتا نہیں ہے, یہ محال ہے, امپاسبل ہے, ناممکن ہے. تو اسی طرح کافروں کا جنت میں جانا بھی محال ہے, ناممکن ہے, امپاسبل ہے. اب یہ دونوں باتیں اسی نے کی, معنی بھی اسی نے بیان کیا. اب اس کے گولڈن کوڈ کی طرف چلتے ہیں. اس میں بھی 2 جملے تھے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں, یعنی وہ ہمیں مومن مان لیں, تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. اب یہ 2 جملے, ان میں سے محال کیا ہے, کیا وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں یعنی ہمیں مومن کہنا سٹارٹ کر دیں, یہ ناممکن ہے, محال ہے, امپاسبل ہے؟ بالکل نہیں, بلکہ یہ تو واقع ہو چکا ہے جیسے ہم نے پہلے دلائل دے دیے. اور دوسرا جملہ کہ ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے, کیا یہ امپاسبل ہے؟ دونوں جملوں میں سے کوئی جملہ بھی محال نہیں ہے, امپاسبل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. اور کتنے دجل فریب کے ساتھ, کتنی مکاری اور چلاکی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا, وہ ہمیں کافر کہنا نہیں چھوڑ سکتے, تو ہم ان کو مومن نہیں کہیں گے, تو ہم ان کے عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے. تو کس انداز سے یہ اپنے ایک بونگے سے اصول کو اللہ کی آیتوں پر چسپا کر رہا ہے, اللہ کی آیتوں پر قیاس کر رہا ہے, جس کا بالکل واشگاف رد ہو چکا ہے, پیچھے دلائل بھی موجود ہیں. اب آگے دیکھیں کہ مرزا قادیانیوں کے لیے کتنا رحم دل ہے. کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں. آپ یہ تصور کر لیں کہ اگر میرے ماں باپ قادیانی ہوتے, میں قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا اور میں غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا, تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بائی چانس یہاں پہ پیدا کر دیے تو مجھے کس چیز کا زوم ہے؟ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قادیانیوں سے محبت کریں. نفرت کا جو ہے اپوزٹ کیا ہے, وہ ہے محبت. تو اب محبت سمجھ میں آتی ہے کہ ان سے محبت کریں. کیا یہ اسلام کی روش ہے, کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کیا اللہ کا فرمان بھی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یہ سورہ الممتحنہ ہے, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو کبھی بھی دوست مت بناؤ, ان کے ساتھ محبت والے معاملات نہ رکھو,
تلقون الیہم بالمودتی وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو محبت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، باہمی پیار کی وجہ سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کی جو کافروں سے کی جاتی تھی اس کی مذمت بیان کی ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں حضرت ابراہیم اور جو ان کے ساتھ مومنین ہیں، یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ تمہارے رہنما ہیں۔ کس معاملے میں؟ وہ سنیں، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اب کیا کہا؟ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ اب یہ سنیں اور کان لگا کر سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دے رہا ہے اور کس چیز کو ہمارے لیے پسند فرما رہا ہے۔ وہ الفاظ سنیں، کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ وہ حضرت ابراہیم اور ان مومنین کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کافروں کو کہ ہم تمہارے منکر ہیں، ہم تمہارا انکار کرنے والے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغضاء، عداوت یعنی دشمنی، بغضاء نفرت، یہ ہمیشہ کے لیے اب قائم ہو چکی ہے۔ ہاں اس کی انتہا ہو سکتی ہے، وہ کب؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لے آؤ۔ جب تم ایمان لے آؤ گے تو یہ عداوت اور یہ دشمنی، یہ نفرت ہم سے ختم ہو جائے گی۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو نہ یہ عداوت ختم ہونی ہے نہ یہ نفرت ختم ہونی ہے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ اور مرزا کیا تعلیم کر رہا ہے؟ جی نفرت نہ کریں مرزائیوں سے، آپ مرزائیوں کو جو ہے نا سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر تمہیں شیطان بھلا دے، یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ اب بیٹھنے سے رب منع فرما رہا ہے۔ اب آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹھیں بھی نہیں تو آپ یہ کیا کہیں گے؟ یہ محبت کی علامت ہے یا نفرت کی علامت ہے؟ تو سارے بندے کہیں گے جو بھی ذی شعور ہیں، مرزا کے سٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا، نہ مرزا کی بات کر رہا ہوں، بلکہ جو بھی ذی شعور مسلمان ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ نفرت کی علامت ہے کہ بندہ کسی کے بعد بیٹھنا پسند نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر بھولے سے بیٹھ بھی جاؤ نا ان کے ساتھ، یاد آنے پر فوراً ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور پھر جو دعائے قنوت ہے آپ اس میں روزانہ پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ ہم نے ہر اس بندے کو چھوڑا جس نے تیری نافرمانی کی، ہم اس ہر بندے سے متارکہ کرتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ یہاں تو کافر اور مرتد کی بات بھی نہیں ہے، اگر کوئی نافرمان مسلمان ہے اور وہ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آ رہا تو اس سے بھی قطع تعلقی کا حکم ہوتا ہے، اس سے بھی دوری بنائے رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ جی اسلام ہمیں نفرت سکھاتا ہے، اسلام ہمیں نفرت نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے، اور ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ مودت، رواداری، ان کے ساتھ میل جول رکھنا یہ ایمان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ تو ایمان کہیں ہلاک نہ ہو جائے اسی لیے ان سے دوری بنائے رکھنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ کیسے چالاکی کے ساتھ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر قادیانی نہیں ہے تو اس میں آپ نے کوئی جو ہے نا وہ بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا، آپ اس لیے قادیانی نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں، اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو آپ بھی قادیانی ہوتے۔ یہ تو بائیں چانس آپ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کتنے شاطر طریقے سے یہ مسلمانوں کے دلوں میں قادیانیوں کی، مرزائیوں کی محبت ڈال رہا ہے۔ الامان والحفیظ اب آگے سنیں۔ تو اسی لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہے۔ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ لے اس جملے کو، یہ بڑا گہرا جملہ ہے، بڑا گہرا جملہ ہے، ڈوب کے مر جاؤ سارے اس کے اندر، اتنا گہرا جملہ ہے۔ اب آگے دیکھیں مرزا جیلمی کی رشتہ داری کیا ہے ان کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، یہ اتنی زیادہ یہ پینگے کیوں ڈال رہا ہے، یہ اتنی محبتیں کیوں سکھا رہا ہے، یہ نفرت سے کیوں منع کر رہا ہے۔ اب وہ رشتہ داری ملاحظہ فرمائیں۔ اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے۔ اس کے جی بھائی ہیں کون؟ قادیانی، وہ قادیانی
کہ جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے, جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے, جن کے بڑے غلام احمد قادیانی نے نہ صرف نبوت پر ڈاکہ مارا بلکہ اس نے الوہیت پر بھی ڈاکہ مارا, اللہ کے بارے میں بھی گندے عقائد بیان کیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے گندی زبان استعمال کی, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں گندی زبان استعمال کی, اس کو ماننے والے, اس کو اپنا نبی تسلیم کرنے والے مرزا محمد علی جیلمی کے بھائی ہیں. یہ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے, انما المؤمنون اخوہ, محض مومنین ہی آپس میں بھائی ہیں, جو مومن نہیں وہ بھائی نہیں, جو مومن ہے وہی بھائی ہے. اور مرزا کیا بتا رہا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں. تو اب یہاں سے کیا نتیجہ نکلا کہ قرآن اپنی جگہ سچا, مرزا صاحب اپنی جگہ سچے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے مومنین ہی آپس میں بھائی ہیں, مومنوں کے علاوہ کوئی مرتد ان کا بھائی نہیں ہو سکتا, کوئی کافر ان کا بھائی نہیں ہو سکتا. ہاں کافر آپس میں ایک جٹ ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, الکفر ملت واحدہ, کفر ساری کی ساری ایک ہی ملت ہے, ایک جٹ ہیں, یہ آپس میں بھائی ہیں, یہ آپس میں بامی رشتہ دار ہیں. تو مرزا صاحب آپ رشتہ داری بیان کر رہے ہیں تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ مرزا صاحب کی جوتی ہے اور انہی کی بوتھی ہے, اٹھائیں اور ان کے منہ پر مار دیں. اب آگے سنیں مرزا جو ہے وہ کس انداز سے مزید لوگوں کے دلوں میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے, مزید قادیانیوں کے لیے نرمی پیدا کرنے کے لیے کیا جملہ بول رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ان کو سمجھتا, بالکل کلیئر کٹ میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں, اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں, بخاری مسلم کو مانتے ہیں. بس جس طرح آپ کے بزرگ بابوں نے آپ کو نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے نہیں بتایا اور پوری زندگی آپ اس طریقے سے چلتے رہے, توحید قرآن کی نہیں سمجھائی, آپ اپنے اپنے مکتب فکر میں دیوبند, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ جدھر جدھر لگے تھے لگے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنے اپنے مکتب فکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ کہتا ہے کہ میں مرزائیوں کو, قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بڑا کافر نہیں سمجھتا. حالانکہ جو بھی اسلام کے ساتھ ذرا برابر بھی اٹیچمنٹ رکھتا ہے, ذرا برابر بھی ممارست رکھتا ہے, اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ کافر اور مرتد کے اندر کیا فرق ہے, اور مرتد کے احکام کافر کے احکام سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. اس نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق ڈالتے ہوئے یہ جملہ بڑے انداز سے بولا کہ میں یہ کئی ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ سے سخت کافر نہیں ہے. اور اسلام نے یہود و نصارہ کے لیے کچھ مستثنیات رکھے ہوئے ہیں کہ ان کا ذبیحہ جو ہے, ان کا ذبح کردہ جانور جو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں, وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے. اسی طرح مسلمان مرد کے لیے عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنا, اس کو شریعت اسلام نے جو ہے وہ روا رکھا ہے. تو اب یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ قادیانی تو ان سے کم کافر ہیں, وہ ان سے کم درجے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی کھا لیا کرو اور ان کی عورتوں سے بھی نکاح کر لیا کرو. اور لوگوں یہ سن لو, یہ کس طرف تم لے کر جا رہا ہے. دوسری بات جو یہ کر رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر فرقے بنے ہیں, وہابی, دیوبندی, شیعہ, تو اسی کی طرح قادیانیوں کو بھی یہ قرار دے رہا ہے کہ جس طرح تمہارے بڑوں نے تمہیں نہیں بتایا اور تم اپنے فرقوں میں لگے ہوئے ہو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر, یہ بھی ویسے ہی لگے ہوئے ہیں. یعنی دیکھو کس انداز سے یہ تمہارے دلوں میں نرمی پیدا کر رہا ہے. اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے نزدیک عیسائیوں اور یہودیوں سے زیادہ سخت کافر نہیں ہے, کیونکہ یہ تو حضور کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں. اور مرزا تم کیا بتانا چاہ رہے ہو, یہ اتنے محاسن تم کیوں گنوا رہے ہو, اور یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ کافروں کو بیٹھ کر تولنا شروع کر دو, اے جی زیادہ کافر ہے, اے جی کٹ کافر ہے, او جی او اے دا وزن ود گیا جی, اے دا وزن کٹ ہو گیا. او بھائی یہ کون سا طریقہ کار ہے, کافر تو سارے ہی کافر ہیں. ہاں کفر کے اندر مرزائیوں کا نمبر سب سے آگے ہے کیونکہ یہ مرتد ہیں. اب آگے سنیں یہ قادیانیوں کو مسلمان کہنا مرزا جیلمی کو کتنا اچھا لگتا ہے, اب وہ سنیں. یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے. کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے, یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے, تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسپٹ کریں. دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جاوید احمد غامدی کا موقف مجھے بہت اچھا لگا. اب وہ موقف کیا ہے وہ ہم آپ کو بھی سنا دیتے ہیں کہ اس نے کس کے بارے میں وہ موقف دیا, اور مرزا صاحب کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگا. لیکن مرزا کے الفاظ سن لیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو کافر قرار دیں. وجہ یہ ہے کہ یہ تو وحی الہی کے ساتھ, وحی نبوت کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو کافر ڈکلیئر کریں. مطلب یہ ہوا
کہ چونکہ وہی آنا اب بند ہو چکی ہے، نبوت اب بند ہو چکی ہے، وہی تو آئے گی نہیں کیونکہ مسلمان اس کو مانیں گے نہیں، تو اس طرح مرزا قادیانی کو بھی کافر نہیں مان سکیں گے، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، مرزا قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے متبعین قادیانی ربوہ گروپ ہو یا لاہوری گروپ ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں۔ اب ان کی جو تعویلیں ہیں، جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں، وہ درست ہیں یا غلط ہیں، یہ چونکہ وہی ہمیں آئے گی نہیں، ہمیں وہی کے بغیر معلوم بھی نہیں ہونا، تو اس لیے قادیانی سب کے سب مسلمان ہیں، ان کو مسلمان مان لو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنی دلیلیں دوں، اسی کے گھر سے دلیلیں دے رہا ہوں۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئے گی تو بھائی اپنی عقلوں کو جو ہے نا وہ آگ لگا دو، ہم اب اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب جاوید احمد غامدی کا موقف سنیں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ یہ میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ یہاں دیکھیں سوال کرنے والے نے واضح سوال کیا ہے کہ احمدی جماعت کو آپ کیا مسلمان جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہے کہ بھئی دل تھام کے سن لو، اس کو پتا ہے کہ یار یہ والا جو موقف ہے یہ تہلکہ مچا دے گا مسلمانوں میں، یہ مسلمانوں کے دلوں کو چھنی کر دے گا، ان کے جذبات کو مجروح کر دے گا، یہ گویا کہ میں ان کو اب گالی نکالنے جا رہا ہوں اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں۔ اس لیے دل تھام کے میرا موقف سنو کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو کافر کہوں۔ اس بات پہ پھر ساروں نے تاڑیاں بجائی اور سارے کے سارے جو ہے نا اس کے کفریہ جملے میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر مرزا نے بھی مہر لگا دی کہ مجھے جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ موقف بہت ہی پسند آیا۔ اب اس بات کو آپس میں جوڑیں، تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو یہ کیسی بات بنے گی؟ کیا آپ احمدی جماعت کو مسلمان مانتے ہیں؟ تو جاوید احمد غامدی نے کہا کہ جی میں ہر اس شخص کو مسلمان مانتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، میں اس کو مسلمان کہتا ہوں۔ مطلب کہ چونکہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں ان کو کافر نہیں کہوں گا، میں اس کو مسلمان ہی سمجھوں گا۔ اس بات پر مرزا صاحب نے بھی حامی بھر لی، کیونکہ مسلمان جو اپنے آپ کو کلیم کر لیتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کہنے کے لیے ہمیں وحی نبوت کی ضرورت ہے، اور وحی نبوت ہے نہیں، لہٰذا ہم کافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے مرزائی کیا ثابت ہوئے؟ مسلمان ثابت ہو گئے۔ اب آگے انجینئر محمد علی مرزا کے نزدیک قادیانیوں کی کیا شان ہوگی قیامت والے دن، اب آپ یہ سماعت فرمائیں۔ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور لوگوں اب بھی نہیں سمجھو گے کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈال رہا ہے، بخاری مسلم کا نام لے کر یہ کس طرح کفر تم لوگوں کے دلوں میں داخل کر رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے اچھا بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اچھا یہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے۔ اور یہ ویڈیو اس کی 10 سال پرانی ہے، یہ آپ کو شو بھی ہو رہا ہوگا، اس کا نام بھی، یہ اس کا نام ہے، اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، سارے احباب سن سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا دجل فریب ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر مسلمان، میں ابھی کوئی بھی دلیل نہ دوں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کافر اور مرتد قیامت والے دن کیا ان کو ذرہ برابر بھی عزت ملے گی؟ ہر مسلمان بچہ یہ کہے گا کہ بالکل نہیں، ان کو ذلیل و خوار کیا جائے گا، ان کو رسوا کیا جائے گا، ان کو روسیا کیا جائے گا، ان کے چہرے کالے کر دیے جائیں گے۔ اس وقت اگر روشن چہرے ہوں گے تو فقط مسلمانوں کے، اس وقت اگر عزت ہوگی تو فقط مسلمانوں کی، مومنین کی، اس کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہوگی۔ یہ ہر ذی شعور جانتا ہے، لیکن اب ہم آپ کو قرآن و حدیث سے بھی بتا دیتے ہیں، اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے نا، وہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 106، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کئیوں کے چہرے سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور کئیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے سیاہ ہوں گے،
اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو ان سے یہ کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ تو یہ جو جملہ ہے اکفرتم بعد ایمانکم، تو یہ مرتدوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو مرتد کا ہی خاص حکم رب بیان فرما رہا ہے۔ پھر کیا فرمائے گا؟ فذوقوا العذاب، اوے لوگو تم سب یہ جتنے بھی کافر ہو جن کے کالے سیاہ چہرے ہیں، عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس بات کا صلہ جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اب آگے سنیں، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ تو یہاں سے پتہ لگا مرزا جو ہے وہ قادیانیوں کو روشن چہرے والا ثابت کر کے اللہ کی رحمت میں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ مرزا اگر یہ بات نہیں ہے تو اس آیت کا کیا جواب دو گے؟ اور اگر یہی بات ہے تو تمہارا دجل فریب بالکل واشگاف ہو کے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اب اگلی آیت سنیں، سورہ عبسہ کی 38 سے لے کر 42 تک آیات جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، خوشی کے ساتھ اپنی خوشیاں مناتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کئی چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار ہوگی۔ آگے فرمایا ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، اور روشنی نہیں ہوگی ان کے چہروں پر، ان کے چہروں پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی بدکار کھلے کافر ہوں گے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن بول رہا ہے۔ اب کافروں کے چہروں کا، مرتدوں کے چہروں کا حال کیا ہوگا وہ بھی سن لو مرزا۔ سورہ غاشیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، روشن نہیں ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام کریں، مشقت اٹھائیں، تصلا نارن حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں، یعنی ان کو منہ کے بھل، ذلت والے منہ کے ساتھ، ذلیل منہ کے ساتھ ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اب اگلی آیت سنو، سورہ القیامہ ہے، آیت نمبر 22، 23 اور 24۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اوے بھائی، بگڑے ہوئے منہوں کے اوپر کیا روشنی آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو قرآن پاک کی واضح نصوص اور واضح آیات ہیں، اور بخاری اور مسلم کا نام لیا تو ہم یہ بخاری مسلم سے حدیث پاک جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جی، آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث بیان کر رہا تھا نا کہ ان کو کچھ لوگوں کو لایا جائے گا حوض پر، تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کی، قالو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہنے لگے کون؟ صحابہ اکرام، اتعرفنا یومئذ، یا رسول اللہ کیا اس دن آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ قال نعم، آقا نے فرمایا جی ہاں۔ آگے کیا فرمایا؟ لکم سیما لیست لأحد من الامم، اور تمہارے لیے وہ نشانی ہوگی جو پچھلی امتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ حضور مخاطب کس سے ہیں؟ صحابہ سے۔ صحابہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ان جیسا کون مومن ہو سکتا ہے؟ ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں لکم، فقط تمہارے لیے، پچھلی امتوں میں سے بھی کسی کو یہ شان نہیں ملے گی جو اے میری امت کے مسلمانوں تمہیں ملے گی۔ اور وہ کیا ہوگی کہ تمہیں میرے پاس لایا جائے گا غرم محجلین من اثر الوضوء، تمہارے وضو کے آثار سے تمہارے اعضائے وضو جو ہے وہ چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ یہاں پر کہیں بھی قادیانیوں کا ذکر نہیں ہے۔ معاذ اللہ کس طرح شاطر انداز سے یہ بیچ میں اندر مرزائیوں کو لے کر آ رہا ہے اور مرزائیوں کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر نرم گوشہ پیدا کر رہا ہے تاکہ مسلمان ان کو ایک فرقہ مانے،
ان کو ایک جو ہے وہ بھٹکتا ہوا راہی مانیں, ان کے ساتھ نفرت نہ کریں, ان کے ساتھ پیار کریں, اور ہم چونکہ ان کو کافر تو کہہ نہیں سکتے, وہی تو ہمارے پاس آ رہی نہیں ہے, تو لہٰذا ان کو مسلمان بھی جان لیں, اور پھر مسلمان ہی نہ جانیں بلکہ قیامت والے دن ان کو روشن چہرے والا مانیں. اور یار اس سے بڑھ کر کسی کی شقاوت قلبی پر, سخت دلی پر اور اس کی خبث باطن پر کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے؟ اب آگے مرزا جیلمی کی جب یہ دم پر سارے پاؤں آگے نا, اس کے بعد اب مرزا جیلمی کی آپ علمی موت دیکھیں اور حالت دیکھیں, کس طرح کی حالت اس کی پتلی ہو گئی ہے. سوال کیا ہو رہا ہے اور اس کا جواب کیسا دے گا, اور اس میں بھی کیونکہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اپنا ہی جو گند تھا, ظاہری بات ہے برتن میں جو ہوتا ہے وہی بار آتا ہے, اس نے اپنا معاف ضمیر پھر سے جو ہے وہ ساروں کے سامنے لے آیا. وہ سنیں. علی بھائی اگلا سوال ہے, چند بریلوی اور اہل حدیث علماء نے آپ کے ایک جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے خوب ہنگامہ کھڑا کیا ہے کہ آپ کے نزدیک قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کیونکہ وہ آپ کی تکفیر کرتے ہیں, ادروائز آپ ان کے مسلمان ماننے کے ہمہ وقت تیار بیٹھے ہیں. تیار بیٹھے ہوئے, ہم تو آپ کو بھی مسلمان مان رہے ہیں اللہ کے فضل سے, کہ جن کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھایا, اور وہ کتابیں آج تک آپ لوگ چھاپ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, پھر ہمارا ہی ذکر ہے. صحیح بات. تو آپ ذرا پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لینا کہ آپ کے بارے میں کیا شرعی حکم نازل کیا جائے, آپ پہ 295C لگوائی جائے یا کیا کیا جائے. جی سوال ہوا کہ جی آپ کا ایک جملہ لیا جا رہا ہے جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ, ان کے لیے تو باندر کے ہاتھ میں وہ جو ماچس نہیں آ جاتی پھر وہ اپنی کیا جلاتا ہے, ہر بندے کو پتا ہے, ان کے ہاتھ میں بھی ماچس آ گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, یہ جی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, یہ آگے پیچھے کاٹ کے, او بھائی یہ کچھ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. ہم نے بالکل واضح طور پر اس کے کلپس لگائے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی اس کے لنک دے دیے ہیں, جس کو جتنا شوق ہو نا وہ ثابت کرے, ویڈیو بنائے نا کہ یہ دیکھو جی مفتی صاحب نے یہ جملہ تھا, یہ کاٹ کر یہ معنی بیان کر دیا, اور دلائل کے ساتھ بات کرے. لیکن یہ دیکھ لیں کچھ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. اب سوال یہ ہوا کہ جی آپ تو جو ہے نا انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک کلپ لیا اور اس کے اوپر اچھا خاصا ہنگامہ انہوں نے کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب ہمہ وقت جو ہے قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. تو اب اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں, میں تو ان کو بالکل کافر مانتا ہوں, مرتد مانتا ہوں, اور میں ان کو جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج مانتا ہوں کیونکہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. جبکہ اس کے بجائے یہاں دیکھیں جواب کیا دے رہا ہے, کہتا ہے جی ہم آپ کو بھی اللہ کے فضل سے مسلمان جانتے ہیں, اس کے باوجود کہ آپ کے بڑوں نے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں, کفریہ کلمات بولے ہوئے ہیں. معنی کیا نکلا؟ اب یہ معنی وہ ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار ذی شعور شخص, کوئی بھی ذرا برابر علم رکھنے والا شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس کا معنی یہ نکلا ہم قادیانیوں کو تو مسلمان جان رہے ہیں, ہم تو آپ کو بھی مسلمان جانتے ہیں نا, اس کا کیا کریں گے؟ آپ کے تو بڑوں نے کلمہ بھی پڑھایا ہوا ہے, کفریہ کلمات پڑھائے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں مرزا اگر تمہارے نزدیک وہ ہمارے بڑوں نے کلمہ پڑھایا ہوا ہے تو اس کے باوجود تم ہمیں مسلمان کیوں مان رہے ہو؟ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص کفر کر بھی دے تب بھی مرزا صاحب اس کو مسلمان جانتے ہیں. تو یہاں سے ایک اور دلیل مل گئی کہ مرزا صاحب قادیانیوں کے جو واضح کفر ہیں ان کا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا, اس کے باوجود بھی ان کو مسلمان مان رہے ہیں. یہاں سے ایک اور پوائنٹ مل گیا. اور جو یہ ہمارے اوپر تہمت لگا رہا ہے نا کہ جی ان کے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے, اس کا بالکل واضح ہم 2 ویڈیوز کے اندر جواب دے چکے ہیں. ایک میں یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً بیان کیا کہ یہ جس کتاب کا نام لیتا ہے, جس کتاب سے ہم پر یہ بلیم لگاتا ہے, اس کتاب کے علاوہ اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے دنیا کی جس سے یہ ہم پر وہ بلیم لگا سکے. وہ کتاب ہم نے اس کو تار عنکبوت کی طرح بالکل ہبا منصورہ کر دیا, تمام دلائل دے کر اس کی ہم نے جو ہے نا اکی بکی ہلا کے رکھ دی ہے. اور اس کے بعد اس نے جو مطالبہ کیا تھا کہ اپنی کتابوں سے نکالتے کیوں نہیں ہو, اس کا بھی ہم نے بالکل منہ توڑ جواب دیا. اس کا بھی تھمبنیل آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا کس انداز سے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. اب آگے دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے جملے جو ہے وہ کیوں بولے ہیں, وہ سنیں. تو یہ تو میں نے ایک جوک کے طور پہ ایک بات کی, یعنی یہ میں نے کھچ ماری ہے. یہ بھائی کھچ نہیں ہے, یہ مرزا صاحب یہ سب آپ کا موقف ہے. اب اس کی ایک اور ویڈیو کا کلپ سنیں کہ جس کے اندر اس نے تھوڑی سی ہمت کی ہے قادیانیوں کے خلاف کچھ بولنے کی. تو آپ وہ حکم سنیں کہ اس حکم کے اندر کتنی صداقت ہے. کیا ہمارا مسلمان, عام سا بھی مسلمان, اس حکم کو تسلیم کر رہا ہے یا نہیں, اس پر دلائل دینے کی بالکل ہمیں حاجت نہیں ہے. اب وہ سنیں. اور میں نے اصول پہ بات کی ہے
چاہے قادیانی ہو چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، جو بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے، چاہے وہ کشف و الہام کے نام پہ ہو، عقیدہ امامت کے نام پہ ہو، ذلی نبی کے نام پہ، کسی بھی بنیاد کے اوپر ہو، ہم اس کو گمراہی سمجھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جو بھی فرقہ ہو وہ اگر ختم نبوت پر ڈاکہ مارے، الفاظ پر غور کیجئے گا، ختم نبوت پر ڈاکہ مارے، یعنی ختم نبوت کا یہ نہیں کہ اٹھ چوم کر آنکھوں سے لگائے اور ختم نبوت کو تسلیم کرے، ڈاکہ مارے۔ بھائی ڈاکہ کسے کہتے ہیں؟ ختم نبوت کے معنی کو چینج کر دینا، ختم نبوت پر ایمان نہ لانا۔ تو کہتا ہے کہ اگر کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ مارے تو میں اس کو گمراہ سمجھتا ہوں، گمراہ، کافر نہیں۔ حالانکہ یہ گمراہ مسلمانوں میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر راہ ہدایت سے، نیکی کی راہ سے بھی ہٹے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے، یعنی اس کو راہ سے یہ بھٹک گیا ہے، کافر نہیں ہوا، مرتد نہیں ہوا، لیکن چونکہ نیکی کی راہ سے ہٹا ہوا ہے تو یہ اس لیے گمراہ ہے۔ اور فقہی اصطلاح بھی یہ استعمال ہوتی ہے، وہ ایک الگ استعمال ہوتی ہے، اس میں بھی یہ کافر کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ کافر سے کم مسلمانوں میں ہی اس اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کو گمراہ مانتا ہوں، مطلب اس کو کافر اور مرتد نہیں مانتا۔ تو قادیانی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے باوجود بھی مسلمان ہیں، مرتد نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، بلکہ میرے نزدیک زیادہ گمراہ ہیں۔ تو یہ آئین پر بھی اس کا ڈاکہ ہے اور شریعت اسلامیہ کے مسئلے پر بھی ڈاکہ ہے۔ لہٰذا ایک بار پھر میں FIA اور متعلقہ اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس کو لگام ڈالیں اور آئین پر جو اس کا حملہ ہے اس کو مکمل جواب دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس کے دامن تزویر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔